اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ پیارے ناظرین کرام، آج کا یہ دن عالم اسلام اور خصوصاً عالم تشیع کے لیے انتہائی سوگوار اور غم و اندوہ کا دن ہے۔ اس دن کو یوم انہدام جنت البقیع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جنت البقیع یا بقیع الغرقد جو مدینہ منورہ کے مشرق میں واقع مسلمانوں کا مہم ترین اور قدیمی ترین قبرستان، جس میں ہمارے امامت کے 4 ستارے امام حسن مجتبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ، امام سجاد صلوات اللہ وسلامہ علیہ، امام محمد باقر صلوات اللہ وسلامہ علیہ، امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اور ان کے علاوہ پیغمبر اکرم کے اعزاء و اقربا اور بہت سارے صحابہ و تابعین کی جائے دفن ہے۔ اس قبرستان پر سنہ 1344 ہجری میں وہابیوں نے حملہ کر کے اسے توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا اور ائمہ بقیع کے مزارات کو منہدم کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے کچھ عوامل ہے، میں وہ بتا رہا ہوں۔ وہابیوں نے حجاز کے شہروں پر حملہ آور ہوتے وقت فتوے اور مناظرہ کے زور پر بقیع کو منہدم کرنے کی سازش کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی تھی، لیکن ناکام رہے، اور 1210 یا 1211 ہجری میں مکہ کے ایک مفتی امیر شریف غالب نامی ایک شخص تھا، اس نے مذاکرات کے بعد وہاں کے شہر کے علماء سے مناظروں میں مزارات کی تعمیر کے حرام ہونے کا فتویٰ لینے پر اصرار کیا، لیکن علماء تو علماء ہوتے ہیں، علماء نے بالکل صاف انکار کر دیا، یعنی کلیئرلی انکار کر دیا علماء نے۔ تو اس وجہ سے علماء کے اوپر ظلم و بربریت ڈھائی گئی اور شدت قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا گیا۔ سعود بن عبدالعزیز کی سرپرستی میں 1248 سنہ 1218 میں وہابیوں نے حرمین پر پہلا حملہ کیا اور مکہ معظمہ کو قبضے میں لے لیا، اور ایک کھلے خط کے ذریعے سے وہاں کے لوگوں کو مشرک قرار دے دیا اور لوگوں کو مزارات اور گنبد کو منہدم کرنے پر مجبور کر دیا، اور انہی کی زیر نگرانی میں زمزم کی عمارت اور خانہ کعبہ کے ارد گرد کی عمارتوں کے علاوہ مزارات اور گنبد کو منہدم اور مسمار کر دیا، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہوئی، یعنی کوئی آواز نہیں اٹھی۔ لیکن ایک ملک ہے جس نے آواز اٹھایا، وہ کون ہے؟ وہ یعنی انقلاب اسلامی ایران ہے، کہ جو عربستان کے ساتھ جنہوں نے میٹنگ کی، جنہوں نے کانفرنس کیے، لیکن ابھی تک یعنی نتیجہ نہ نکلنا یہ الگ سی بات ہے، لیکن کوشش تو کر رہے ہیں عربستان کے ساتھ، یعنی کوئی مسلم ممالک نہیں اٹھے، لیکن ایران وہ ملک ہے جو ہمیشہ، یعنی یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کو کہتے ہیں ریئلٹی کین ناٹ بی ہڈن، یعنی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ایران ہمیشہ مظلوم کی حمایت کی اور ظالم کے ساتھ سخت رویے سے پیش آیا۔ قرآن مجید فرماتے ہیں والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان ہمیشہ مظلوم کی مدد کی اور ظالم کے ساتھ سخت رویے سے پیش آئے۔ اور انقلابی اسلامی ایران نے 2 عظیم کارنامے انجام دیے، وہ بھی اقوام متحدہ کے قانون کے عین مطابق، اور کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ پہلا کارنامہ جو انجام دیا انقلابی اسلامی ایران نے، وہ
امریکی ایئر بیس جو عراق کے اندر موجود ہے، عین الاسد، جس کو بیک بون سمجھتے تھے، اس پر حملہ کر دیا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا وہاں سے۔ اور دوسرا، آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ آج سے دو تین دن پہلے ایران نے ڈائریکٹلی، یعنی ڈائریکٹ اٹیک جس کو کہا جاتا ہے، اسرائیل کے ایئر بیس پر حملہ کیا۔ لیکن یعنی اسرائیل کا ایران کے قونصلیٹ پر حملہ کرنا اور ایران کا اسرائیل پر حملہ کرنا، اس میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ بھائی دیکھو، ایران نے اسرائیل کے کسی ہاسپٹل پر نہیں مارا، کسی مسجد کو مسمار نہیں کیا، کسی فرہنگی جگہ پر نہیں مارا، کسی علمی جگہ پر نہیں مارا، کسی بچے کو قتل نہیں کیا، لیکن اسرائیل کی حالت دیکھ لیجئے، درندگی کی انتہا، وحشت زدگی کی انتہا۔ اسرائیل کیا کرتے؟ دیکھو، ابھی غزہ گورستان میں تبدیل ہو گئے۔ غزہ میں نہ کوئی مسجد بچی، نہ امام بارگاہ، نہ ہاسپٹل، نہ بچے، نہ جوان، نہ بوڑھا، نہ بوڑھی۔ وہاں پر تو نہ غذا مل رہا ہے، نہ پانی مل رہا ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا۔ یعنی اسرائیل نے بالکل اقوام متحدہ کے قانون کی مخالفت کی ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی قانون نہیں ہے، یعنی دوسروں کے قانون کو جو نا خود لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خود کے اندر کوئی قانون نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے قانون کے مطابق یعنی مخالف اس نے عمل کیا ہے۔ تبھی تو ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، اسرائیل از اے لیجیٹمیٹ اسٹیٹ، اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، وی ول نیور ریکگنائز اٹ، یعنی ہم اس کے ساتھ ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآنی آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن یہاں پر مسلمان متاسفانہ متحد نہیں ہو رہے۔ اگر مسلمان متحد ہو جائے تو اسرائیل اور امریکہ کیا ہے مسلمانوں کے نزدیک؟ یعنی 2 ارب مسلمان اور 60 لاکھ یہودیوں کے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پر یعنی مسلمان متحد نہیں ہو رہے۔ لیکن آج میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا، کچھ لوگ تو یعنی اس کو مفادات سیاسی یا مفادات اس کی طرف لے جا رہے ہیں، یعنی جنگی مفادات، یعنی ملکی مفادات کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ان کے لیے میں 4 سوال دے رہا ہوں۔ بھائی دیکھو، اگر یہ مفادات جنگی ہو، اگر یہ مفادات سیاسی ملکی ہو، تو ایران نے جو میٹنگ کی تھی، جو کانفرنس دیے تھے بقی کی تعمیر نو کے لیے، بقی کی توسیع کے لیے، کیا یہ جنگی مفادات جنگی تھی کیا ہے؟ اور ایران جو فلسطین، جو بیت المقدس یعنی قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، اس میں جو حمایت کر رہے ہیں اور وہاں پر جنگ لڑ رہی ہے، کیا یہ مفادات جنگی تھی؟ ایران جو غزے کے اوپر جو مظالم ڈائے گئے ہیں، جو مظلوموں کی حمایت کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، کیا یہ مفادات جنگی تھی؟ ایران، بھائی دیکھو، ایران انسانیت کو دیتے، ایران مسلمان ہونے کے ناطے دوسروں کی حمایت کرتے ہیں۔ وگرنہ دیکھو، اگر کسی مسلک کو دیکھتے تو غزہ کے اندر 95% سنی بستے وہاں پر، لیکن ایران انسانیت کو دیکھتے، ایران مسلمان ہونے کے ناطے ہمیشہ بات کرتے ہیں، ہمیشہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اسلام کا ہمیشہ بول بالا فرما، اسلام کو ہمیشہ نصرت و فتح کامیابی عنایت فرما، اور ملک عزیز پاکستان، خداداد پاکستان میں جتنے بھی داخلی خارجی دشمن ہیں، اس کو نیست و نابود فرما، اور انقلاب اسلامی ایران کو ہمیشہ ترقی عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔